نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الغني وأنتم الفقراء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله ما اهتدينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا، کیا آسمان بنایا، کیا غم ہے کہ کیا غم ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، کیا غم ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، ایک سیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جلسہ میلاد بن گیا اور تھوڑا سا اگر آپ حرکت میں نہیں آئے، مردے کی طرح رہے تو جنازہ ہی ہم پڑھ دیں گے. آخری کام یہی ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. بالکل بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں. اگر آپ تھک گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی تھک گئے. سنانے والے سناتے سناتے تھک گئے، آپ سنتے سنتے پک گئے. اور آپ جگہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کو گھاس کی گرمی یہاں سے جانے نہیں دے رہی، لیکن ہم ہٹا کر کے رہیں گے. آپ دعا جلدی سے کرا دیں گے اور آپ کو ہم گھر بھیج دیں گے. ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. بہت اچھا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، جلدی نکل جائے گا. 2-4 پیغام میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. بہت اچھا سن رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے، جو جس طرح بیٹھے ہوئے بیٹھ جائیے. بالکل ختم ہو رہا ماشاءاللہ. آپ کے مہمان شاعر کو ایک بار آپ کو سننا ہے، کیونکہ میری فرمائش باقی ہے. ابھی انہوں نے میری فرمائش پوری نہیں کی. مجذوب ناظم ہے، ان کی فرمائش پوری کر دیا ہے، میری فرمائش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. ان کو سننا ہے، دعا پر جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ امیروں کو گلے لگائیں گے اور غریبوں سے دامن چھڑائیں گے. ہاتھ اٹھائیے. دھیان سے رکھیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا. محبت کی ابتدا کیا ہے؟ محبت کی انتہا کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے.
خدا کی بندگی کس کا نام ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ اللہ کا نام اذان میں 4 بار کیوں آتا ہے؟ اللہ کا نام اقامت میں 4 بار کیوں آتا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں، مختصر میں جواب آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اگر آپ چلے بھی جاتے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں آپ نے اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے مہمانوں کا سامنا کیا، استقبال کیا، اور سن کر کے میزبانی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، محبت کی ابتدا کیا ہے؟ محبت کی انتہا کیا ہے؟ محبت کی ابتدا طلب ہے، محبت کی ابتدا طلب ہے، اور محبت کی انتہا اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ آپ دیکھیں گے سناٹا ہوگا صبح کے وقت میں، مسجد سنسان ہوگی، اس میں 2-4 بوڑھے لاٹھی کے سہارے اور چٹکا مارتے ہوئے جوتے سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ کون سی پولیس ان کو کھینچ کر کے لا رہی ہے؟ کون سا قانون، کون سی تلوار اس کو کھینچ کر کے لا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ محبت کی انتہا ہے جو اللہ کی عبادت تک اسے پہنچا رہی ہے۔ بندگی کس کا نام ہے؟ اللہ جو کھلائے وہ کھانا ہے، اللہ جو پہنائے وہ پہننا ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا ہے۔ بندگی اس کا نام ہے۔ اللہ کا 4 نام، 4 مرتبہ اللہ کا لفظ اذان میں آتا ہے، 4 بار اقامت میں اللہ کا لفظ آتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انسان بنا 4 چیزوں سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے، 4 چیزوں سے انسان بنا۔ 4 بار صدا لگتی ہے، اللہ بڑا ہے آگ سے، اللہ بڑا ہے پانی سے، اللہ بڑا ہے مٹی سے، اللہ بڑا ہے ہوا سے۔ انشاءاللہ بیوی سے زیادہ خدا سے کم ڈریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے ناز مجھ کو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھ کو ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ قرآن کے حوالے سے جلدی سے 2-3 منٹ میں پیغام آ رہا ہے اور جلدی سے مکمل ہو جائے گا۔ تجربات کی کسوٹی میں، سائنس کی دنیا میں قرآن کی چمک اور دمک کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سچائی کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت دھیان سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر جب آپ سڑکوں سے گزریں گے تو بورڈ پر لکھا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی جہاں ہے وہاں زندگانی ہے۔ یہ آج روڈ پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سائنس آج کہہ رہی ہے، ٹیکنالوجی آج کہہ رہی ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ دوسری بات دھیان سے رکھیے گا، سائنس والے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو آسمان میں چاند ہے، دونوں کا رشتہ ماں بیٹے کا ہے۔ چاند کا اور سورج کا، آسمان میں چاند اور سورج کا رشتہ ماں بیٹے کا ہے۔ ماں سے بیٹے کو دودھ ملتا ہے، ماں کا دودھ پی کر کے بیٹا جوان ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند بیٹا ہے اور سورج ماں ہے۔ چاند کو جو روشنی ملتی ہے آسمان میں وہ سورج سے ملتی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سورج عورت ہے اور چاند مرد ہے، سورج مؤنث ہے اور چاند مؤنث ہے، چاند مذکر ہے، سورج مؤنث ہے، یہ عورت ہے وہ مرد ہے۔ سائنس والے آج تحقیق کر رہے ہیں اور قرآن نے 1400 سال پہلے اپنا تجربہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔
तीसरी बात रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुरान में है कि कारून को माल के दांत जमीन में धसाया गया, वो धसता जा रहा है, धसता जा रहा है, जमीन में धसता जा रहा है। साइंस वाले कहते हैं कि सुराख में अगर आप सिक्का डालेंगे तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। सुराख में, जमीन में सुराख है और उसमें सिक्का आप डालिए, वो नीचे जाएगा, उसकी रफ्तार नीचे ज्यादा होगी, ऊपर नहीं होगी। उसको आप निकालना चाहेंगे नहीं निकल पाएंगे। कारून अपनी दौलत के साथ धसाया गया है, इसलिए उसकी रफ्तार नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। कुरान ने 1400 साल पहले कहा, कुरान ने कारून को धसाया और वो धसता जाएगा। और सिक्के की तहकीक आ जाई, कुरान ने साइंस को सच्चा किया, साइंस ने कुरान को सच्चा नहीं किया। ध्यान से रखिएगा, चौथा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे को, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं, लेकिन आपके सीने के अंदर जो दिल छुपा हुआ है, ना आप मुझे देख रहे हैं न मैं आपके दिल को देख रहा हूं। कुरान ने कहा जिस दिल के अंदर ईमान की रोशनी नहीं होती है, इस्लाम की रोशनी नहीं होती है, वो इतना तारीक होता है, इतना तारीक होता है कि कब्र में भी ऐसा अंधेरा नहीं होता। एक बात कह दिया कुरान ने, चलते चलाते कह दिया कि भाई जिसके दिल में ईमान नहीं होता, जिसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं होती, वो दिल इतना अंधेरा होता है, उस दिल में इतना अंधेरा होता है कि उतना अंधेरा कब्र में भी नहीं होता, उतना अंधेरा समंदर में भी नहीं होता। एक फ्रांस का कैप्टन है, समंदर में कश्ती में सफर कर रहा है, देखा कि आसमान में बादल नहीं है और कश्ती में लाइट नहीं है, इतना अंधेरा उसको कश्ती में नजर आया, इतना अंधेरा कश्ती में नजर आया। हाथ निकाल करके जब वो देखना चाहा तो हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। कुरान ने कहा इससे ज्यादा अंधेरा उस दिल के अंदर होता है जिसके अंदर ईमान की रोशनी नहीं होती। उसने तहकीक किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, नबी ने कभी समंदर का सफर किया है तो कहा कि नहीं किया। तो इतना सच्चा, इतना अच्छा तजर्बा कैसे नकल हुआ? इसका मतलब है कुरान भी सच्चा है, कुरान का नाजिल करने वाला खुदा भी सच्चा है और जिस पर नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब सजदा करते हैं तो आपकी पेशानी जमीन से टिकती है, ये पेशानी, ये पेशानी आपकी जमीन से जब तक नहीं टिकती है आपका सजदा नहीं होता। और जानते हैं साइंस कह रही है ये पूरे इंसान के वजूद में ये जो पेशानी है ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है और यहीं पर तकब्बुर होता है, यहीं पर दुश्मनी होती है, यहीं पर मक्कारी होती है, यहीं पर बेईमानी होती है। और अल्लाह ताला किसी को टिका रहा है अपने लिए सजदे की हालत में, इसी पेशानी को। इसीलिए कहा जाता है जो दिल से सजदा करे वो खुदा से करीब हो जाता है। ज़मीन का आदमी अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाता है, खुदा से इस तरह करीब हो जाता है जैसे ये 2 उंगली करीब होती है। ध्यान से रखिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। छूना भी इबादत, देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, अमल करना भी इबादत। वो कौन सी चीज है? कुरान है। इंशाअल्लाह सीने से लगाएंगे, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा। कुरान रोशनी है, अंधेरे से निकाल लेगा। कुरान रास्ता है, भटके हुए को सीधे रास्ते पर ले आएगा। कुरान बुलंदी है, जिल्लत से निकालेगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। आप पानी पीते रहिए, आपका दिल नहीं भरेगा। आप आसमान को देखते रहिए, आपका दिल नहीं भरेगा। आप हरे दरख्त को देखिए, पत्ते को देखिए, आपका दिल नहीं भरेगा। और आपको बेटा पैदा हो रहा है, आपका दिल नहीं भरेगा। और आप शादी पर शादी करते जा रहे हैं, आपका दिल नहीं भरेगा। इसी तरह एक और चीज है, उसको आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए, छूते जाइए, आपका दिल नहीं भरेगा, वो कुरान है। इंशाअल्लाह अखबार से फुर्सत मिलेगी कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। दुनिया से फुर्सत मिलेगी कुरान पर अमल करेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए आप लोग कहाँ हैं।